حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ منع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, منع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے خاموش بیٹھ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیوں آئے ہو؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہم کرتے ہیں فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو فرمایا جی ہاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, حالانکہ وحی آ چکی ہے دوستوں, مگر کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. صرف انشاءاللہ فرما کر آپ اٹھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھائی ہاں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے انکار ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی فرمایا تھا, انشاءاللہ کہا تھا. تو فرمایا انشاءاللہ کہا تھا, اس کا مطلب ہے ہو گیا. آپ یہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے, وحی آ چکی ہے, اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ علی فاطمہ کی ہیں اور فاطمہ علی کی ہیں. اس کے باوجود اپنی بیٹی سے پوچھنے گئے اور گھر گئے اور پوچھا اے میری بچی, اس کا مفہوم ہے کہ تو راضی ہے, تیرا رشتہ علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ راضی ہوئیں تو آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفرم کیا, حالانکہ وحی آ چکی ہے. آپ سوچیے تو صحیح کیا معاشرت دوستوں مجھے آپ کو سکھائی جا رہی ہے. ہمارے شہر ہوں یا گاؤں ہوں, جبر ہے اس وقت بہت زیادہ. بچیوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, بچیوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے کہ ان کا رشتہ بغیر ان سے پوچھے کر دیا جاتا ہے. کسی کے بھی ساتھ بغیر ان سے پوچھے. خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں تو بہت عام ہے, اب تو شہروں میں بھی عام ہے, اللہ معاف کرے. اور اس کو کوئی نہ کوئی انہوں نے رنگ دیا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی نام دیا ہوا ہے. تو اپنی چاہ کو صرف پورا کرنے کے لیے تو والدین سے میں عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنی بچیوں سے پوچھیں, ان کا کنسنٹ لیں. اگر وہ راضی ہیں تو رشتہ کریں, وہاں پہ راضی نہیں ہیں تو شریعت میں بھی یہ نہیں ہے تو وہاں سے رشتہ نہ کریں. اللہ پاک اس کے علاوہ کوئی انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ. اور اگر اس لڑکے میں آپ سمجھتے ہیں بڑی زبردست کوالٹیز ہیں, صفات ہیں, تو وہ بچی کے سامنے بیان کریں. اگر نہیں ہے تو آپ اس پہ اصرار مت کریں. یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں دوستوں, اور بڑا زبردست ظلم ہو رہا ہے اس وقت, اسپیشلی بچیوں کے ساتھ. ان سے پوچھا نہیں جاتا ہے, ان کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں. اور یہ گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی بالغ نہیں ہوئی بچی, 11-12 سال کی ہے, اس کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات بعض علاقے ایسے جاہل ہیں کہ ان کو بچپن میں یہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کو کسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے کہ اس کا اس سے شادی ہوگی. اب بڑے ہو کے وہ بچہ کیسا نکلتا ہے, لڑکا کیسا نہیں نکلتا, اس کی شادی اس کے ساتھ طے ہو گئی, اور اس کو یعنی کہ اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. ارے بھائی اپنی بیٹی کو دیکھو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑی اگزامپل ہمارے لیے نہیں ہو سکتی نا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے, وحی آ چکی ہے, اللہ کا حکم آ چکا ہے, اس کے باوجود پوچھنے گئے. اور جب آپ نے اپنی کنسنٹ کا اظہار کیا ہے, اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں کیا. تو دوستوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیجیے کہ اس وقت یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے, اور اس کی بیسس پہ لڑائی جھگڑے, غلط لوگوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. بچی کو بیچاری کی پوری زندگی تباہ کر دی جاتی ہے کسی غلط لڑکے کے ساتھ باندھ کے, اور پھر وہ آخر میں سوسائڈ تک, خودکشی تک نوبت پہنچتی ہے.